بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں شیخ فیملی ٹی وی۔ دیکھیے، دنیا میں اللہ رب العزت نے جو ہمیں سب سے بڑی نعمت عطا فرمائی ہے، حضور کے بعد، قرآن کے بعد، دین کے بعد، تو وہ والدین ہیں، ماں باپ ہے۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ماں باپ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کے بارے میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا ہدایات دی ہے، ذرا آپ سنتے جائیے۔ پہلی حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ کی۔ یہ فرماتے ہیں، فرمایا کہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رجل یا رسول اللہ من احق بحسن صحابتی قال امک قال ثم من قال امک قال ثم من قال امک۔ ایک آدمی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول، میں تمام لوگوں میں سب سے زیادہ اچھا سلوک کس کے ساتھ کروں؟ میرے دوست بھی ہے، میرے متعلقین بھی ہے، حلقہ احباب بھی ہے، جہاں میں کام کرتا ہوں وہاں پر بہت سارے میرے یار ہیں، تو میں سب سے زیادہ اچھا سلوک کس کے ساتھ کروں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امک، اپنی اماں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اس نے کہا ثم من، اللہ کے رسول پھر کس کے ساتھ اچھا سلوک کروں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امک، اپنی اماں کے ساتھ۔ اس نے تیسری مرتبہ عرض کیا، اللہ کے رسول پھر کس کے ساتھ اچھا سلوک کروں؟ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امک، اپنی اماں کے ساتھ۔ 3 دفعہ حضور نے فرمایا۔ اس نے 4تھی مرتبہ عرض کیا، اللہ کے رسول ثم من، پھر کس کے ساتھ اچھا سلوک کروں؟ نبی پاک نے فرمایا قال ابوکا، پھر اپنے ابا کے ساتھ۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اطاعت میں، فرما برداری میں، اطاعت میں اور فرما برداری میں والد کا حق زیادہ ہے، ابا کا حق زیادہ ہے، اور خدمت میں اماں کا حق زیادہ ہے۔ بہرحال حدیث کا مقصد یہ ہے کہ ماں باپ کی زیادہ سے زیادہ کیا کرو؟ خدمت کرو۔ اللہ اکبر۔ یہ دوسری روایت ہے۔ فرمایا کہ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا، رغم انفہ، رغم انفہ، رغم انفہ، 3 دفعہ حضور نے فرمایا، 3 دفعہ، 1 دفعہ نہیں۔ کیا فرمایا؟ فرمایا رغم انفہ، وہ شخص ذلیل ہو جائے، وہ شخص ذلیل ہو جائے، وہ شخص ذلیل ہو جائے۔ صحابہ نے تڑپ کر پوچھا، قیل من یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کون سا ایسا بدبخت ہے کہ جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس زبان بھی کہے کہ وہ ذلیل ہو جائے؟ یہ تو بڑا بد نصیب ہے جس کو نبی کہہ دے، پھر نبیوں کا امام اسے کہہ دے کہ وہ ذلیل ہو جائے، ایسا کون سا بد نصیب ہے؟ حضور نے فرمایا، من ادرک والدیہ عند الکبر احدہما او کلاہما ثم لم يدخل الجنہ۔ فرمایا کہ جو شخص اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پالے، یا والدین میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور ان کی خدمت نہ کرے، جنت کا حقدار نہ بن جائے، ایسا شخص ذلیل ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزوں، میرے نوجوانوں، میرے بھائیوں، ماں باپ بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ ماں باپ ہمارے، تو اللہ کا شکر ہے کہ ماں باپ مسلمان ہیں، ہم مسلمانوں کے معاشرے میں رہتے ہیں۔ ماں باپ اگر غیر مسلم ہو، کافر ہو، تب بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ اسلام نے ہمیں یہ تعلیم دی۔ حضرت ابو بکر صدیق کی ایک بیٹی ہے، اس کا نام ہے اسماء۔ 2 شادیاں تھیں حضرت ابو بکر کی، ایک تو حضرت عائشہ کی والدہ ہے، اور دوسرا اسماء، یہ ایک اور بیوی سے بیٹی تھی۔ تو یہ حضرت اسماء فرماتی ہے، وعن اسماء بنت ابی بکر قال قدمت علی امی وہی مشرکہ
فی عہد قریش فقلت یا رسول اللہ ان امی قدمت علی وہی راغبۃ افاصلها۔ حضرت اسماء فرماتی ہے میری والدہ مسلمان نہیں تھی، وہ مکۃ المکرمہ سے مدینہ المنورہ آئی۔ جب مدینہ آئی میں حضور کے پاس آئی، میں نے عرض کی اللہ کے رسول اماں تو مسلمان نہیں ہے، غیر مسلم ہے، تو کیا میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کر سکتی ہوں؟ نبی پاک نے فرمایا نعم صلیحا، یہ بخاری اور مسلم دونوں کی روایت ہے، فرمایا نعم صلیحا، جی ہاں اپنے اماں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، بلے غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو۔ اس قدر اسلام نے تاکید کی ہے۔ اللہ اکبر۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یار وہ ابا نے میرے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، اولا تو یہ سی سوچ بھی نہیں لانی چاہیے۔ دنیا میں سب سے زیادہ اگر کوئی کسی کے ساتھ سچی محبت کرتا ہے نا تو دو افراد کرتے ہیں، ایک ابا کرتا ہے، باپ یہ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا مجھ سے بھی آگے نکل جائے، اور ایک استاد وہ بھی یہ چاہتا ہے کہ میرا شاگرد بھی مجھ سے آگے نکل جائے۔ ان کی محبت میں اور ان کے اخلاص میں تو ویسے بھی شک نہیں کرنی چاہیے بندے کو۔ یہ حدیث آپ ذرا سن لیجئے۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اصبح مطیعا للہ فی والدیہ اصبح لہ بابان مفتوحان من الجنہ۔ بندے نے اس حالت میں صبح کی کہ وہ اپنے ماں باپ کا فرما بردار ہے تو اللہ اس کے لیے جنت کے دو دروازے کھول دیتا ہے۔ ماں باپ ہو اور بیٹا اس کی فرما برداری کرے، جنت کے دو دروازے کھل جاتے، اور اگر والدین دنیا سے ریلت فرما کر گئے ہوں یہ دو دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ومن اصبح عاصیا للہ فی والدیہ اصبح لہ بابان مفتوحان من النار۔ فرمایا اگر کوئی آدمی اپنے والدین کا نافرمان ہو اور اس حالت میں وہ صبح کرتا ہے اللہ اس کے لیے جہنم کے دونوں دروازے کھول دیتا ہے۔ کیا معنی؟ جو ہی مرے گا تو ڈائریکٹ جہنم کی آگ میں جائے گا۔ تو حضرت ابو ذر نے کہا اللہ کے رسول اگر ماں باپ ظلم کر رہے ہو، زیادتی کر رہے ہو، بیٹے کا یہ خیال ہو کہ ابا میرے ساتھ زیادتی کر رہا ہے پھر بھی اگر نافرمانی کر رہا ہوں کیا پھر بھی اس کے لیے جہنم کے دروازے کھلیں گے؟ رحمت والے نبی نے فرمایا وَإِن ظَلَمَاهُ اگرچہ ماں باپ ظلم کرے تب بھی اولاد کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کرے۔ دین کی یہ ہدایات ہے۔ خالی دیکھو ماں باپ کو، کتنا بڑا ثواب۔ نبی پاک نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ولد بار ينظر الى والديه نظرۃ الرحمہ۔ فرمایا جو شخص اپنے ماں باپ کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، ایک مرتبہ دیکھا ماں باپ کو محبت سے، فرمایا الا كتب الله له بكل نظرة حجة مبرورہ، اللہ ہر مرتبہ دیکھنے پر اسے قبول شدہ حج کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول اگر دن میں کوئی 100 بار دیکھے؟ فرمایا اللہ اکبر، دن میں 100 بار دیکھنا تمہارا کام ہے اور 100 قبول شدہ حجوں کے برابر ثواب عطا کرنا اللہ کا کام ہے۔ اگر والدین دنیا سے گئے ہوں اور بندے نے ان کی نافرمانی کی ہو، پھر مرنے کے بعد ہم ان کو کیسے راضی کر سکتے ہیں؟
اس کا بھی کوئی طریقہ ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ایک طریقہ یہ بیان فرمایا کثرت سے ماں باپ کے لیے دعائیں مغفرت مانگو مانگو مانگو۔ ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ اللہ نافرمان اولاد کو بھی ماں باپ کے فرما بردار اولادوں میں لکھ لے گا۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے اور سننے سے بڑھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔